جس کو اللہ نے قرآن پاک میں بلد امین کہہ کر پکارا ہے۔ ایک ہفتے سے، کچھ لوگ 10 دن سے، کچھ لوگ 8 دن سے، 9 دن سے اس سفر پر جو ہے، اس مقدس سفر میں شہر مبارک میں تھے۔ یہ مبارک شہر، یہ مبارک وادیاں، کہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مبارک 53 سال کی گواہ ہیں۔ 53 ایئرس، آپ کی زندگی کے 63 سال میں سے 53 سال کی گواہ ہے یہ وادیاں۔ یہ وہ مبارک شہر ہے کہ جس کو چھوڑتے وقت جب کفار نے آپ کا جینا دوبر کر دیا شہر میں، اور آپ کے ساتھیوں کو یہاں رہنا، ان کی زندگی کو تنگ کیا گیا، اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں اور ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، اور ان کے ساتھیوں کو، ان کے ماننے والوں کو، اللہ پر ایمان لانے والوں کو ہر طرح کی تکلیفوں کا سامنا جب کرنا پڑا، تو اللہ کے حکم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کہتے ہیں اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑنے کو۔ غار ثور کے واقعے میں زیارات کے موقع پر آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن کیوں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی سے مکہ کی طرف جو ہے حسرت بھری نگاہ کی اور کہا کہ اے مکہ، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، واللہ مگر یہ تیرے سپاہی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ یہ وہ مکہ ہے کہ جس کے اندر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے حکم سے، اللہ کے دین کے قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو استحکام بخشنے کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے جو 53 سال یہاں گزارے ہیں، ان میں سے 40 سال ایسے ہیں جو بغیر نبوت کے یہاں گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 40 سال سے 53 سال کی عمر تک 13 سال کا عرصہ جو ہے اس حالت میں گزرا کہ آپ نبی تھے، اور یہ مقدس شہر کی وادیاں تھیں، یہ حرم تھا، لیکن کسی بھی طرح سے کھل کر اسلام کی دعوت کا، اسلام کی تبلیغ کا، اسلام کی اشاعت کا، اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کا کوئی موقع میسر نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے، وہاں ساتھیوں نے مختلف موقع پر مدینہ مکہ میں آئے ہوئے لوگوں نے جب اسلام قبول کیا، اور ہجرت کے لوگوں نے اور انصار مدینہ نے جب اسلام قبول کیا، تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یقین دلانے پر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہر نبی کی پہچان کسی نہ کسی شہر سے منسوب ہے کہ اس نے اس شہر کو بسایا ہے، وہ وہاں رہا ہے، اور میری پہچان اور میرا شہر جو ہے وہ مدینہ ہے۔ جس شہر کے اندر آپ نے اپنے عمر مبارک کے آخری 10 سال گزارے ہیں، اس شہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شہر قرار دیا، وہی آپ کا مدفن و مسکن ہے، اور قیامت تک آپ وہیں آرام فرما ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ظاہر سی بات ہے ہم جا رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ہمیں جس طرح سے ہم یہاں عمرے کا، طواف کا اور عبادت کا اہتمام کر رہے تھے، ہر طرح سے جو ہے کوشش کر رہے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کسی بھی طرح سے کوئی ایسی خطا ہم سے سرزد نہ ہو، کوئی غلطی ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے، تو اس کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے مدینہ مبارک کے اندر، مدینہ الرسول کے اندر جا کر ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی 1000 خطائیں معاف کر سکتے ہیں،
لیکن اپنے محبوب کے دربار کی، اپنے محبوب کے شان میں کوئی خطا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ وحدانیت کے بہت لوگ قائل ہیں، اللہ کے ایک ہونے کے بہت لوگ قائل ہیں، لیکن جب تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی تسلیم نہیں کرتے ہیں تو وہ ایمان والا نہیں قرار دیا جاتا، ان کا ایمان قبول نہیں ہوتا، وہ اسلام پر نہیں مانے جاتے، وہ اسلام کے پیروکار نہیں بن سکتے جب تک کہ وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم نہ کر لیں اور اللہ کا آخری نبی تسلیم نہ کر لیں، آخری نبی مانتے ہوئے زندگی نہ گزارنا شروع کر دیں، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، تم میں سے اس وقت کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو سب سے زیادہ، یعنی اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ اور اس کے بچوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے اور مدینہ الرسول میں اللہ کے نبی کے شہر میں جاتے ہوئے اس بات کا عہد اور پیمان بھی کرنا چاہیے اور اقرار بھی کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت انشاءاللہ زندگی میں کریں گے جتنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں۔ اس موقع پر مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہے، پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ یہ شعر سنتے ہی مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اڑ کر مکہ معظم اور مدینہ منورہ پہنچ جائے اور بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، دل کو سرور اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں میں نئی امنگ اور جذبے سے اس عرض مقدس پر قدم رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو در حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کا موقع ملا ہے، اس لیے نہایت ادب سے اس مقدس در پر حاضری دیں اور اپنی گزارشات پیش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مفہوم ہے کہ جس نے میری جائے آرام کی زیارت کی، یعنی آپ جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی، اس کے لیے میری سفارش لازم ہو گئی۔ ایک اور ارشاد نبی ہے کا مفہوم ہے کہ جس نے مدینے میں اخلاص سے میری جائے آرام کی زیارت کی وہ میری پناہ میں ہوگا اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ غور سے سنیے بھائی، اس مبارک سفر میں روانگی سے قبل یہ خیال رکھیں کہ آپ نے تجدید توبہ کر لی ہے، آپ نے اپنی توبہ کو نئے سرے سے کیا کر لیا ہے، جن کے حقوق ادا کرنے ہیں وہ بحسن بخوبی ادا کر دیے ہیں، اس میں ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی، اہل محلہ اور اہل وطن سب شامل ہیں۔ اس کا بھی خیال رکھیں کہ آپ نے کسی کو دکھ تو نہیں پہنچایا، اگر ایسا ہے تو معافی دلاوی کر کے جائیں، اپنے اہل و عیال کے لیے اخراجات کا انتظام کر کے جائیں۔ مسنون دعاؤں کے علاوہ اس بابر کا سفر کے لیے خالص نیت ضروری ہے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس سفر میں زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ شوق ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، صدقہ و خیرات زیادہ کریں۔ جب حرم شریف مدینہ منورہ میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں کہ اے اللہ یہ تیرے رسول کا حرم ہے، بس تو اسے میرے لیے آگ سے بچنے کا ذریعہ اور عذاب اور برے حساب سے امان بنا دے، برے حساب سے اپنی پناہ والا بنا دے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور اپنے گھر کی زیارت سے مجھے کچھ عطا فرما جو تو نے اپنے دوستوں اور اطاعت کرنے والوں کو عطا فرمایا، تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ اے سب سے اچھے، سب سے جس سے مانگا جائے، پھر سب سے پہلے غسل کریں، مسواک کریں اور پاک صاف کپڑے پہنیں۔ اگر سفید کپڑے ہوں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ سفید رنگ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ ہو سکے تو خوشبو لگائیں اور صدقہ کریں۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ذہن میں لائیں تاکہ دل میں خوشو و خضو پیدا ہو۔
تصور کریں کہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہیں، اس لیے غافل نہ ہوں، ہر وقت درود پڑھیں، اپنی آواز بلند نہ کریں، کسی کو نہ ڈانٹیں، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے، گناہوں کی بخشش کی مانگتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہوں۔ مسجد نبی میں داخل ہونے سے قبل صدقہ کریں اور ذہن میں رکھیں کہ یہ وحی کے نازل ہونے کی جگہ اور رحمت کی جائے نزول ہے، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ مسجد میں داخل ہونے سے قبل تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، وہ یا داخلے کی اجازت مانگنا ہے، پھر دایاں پاؤں اندر رکھیں، پھر مسجد میں اس خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے داخل ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں اور وہ اسے دیکھ اور سن رہے ہیں، پھر سیدھا ریاض الجنہ میں پہنچیں۔ مسجد کا جو حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ اور ممبر شریف کے درمیان ہے وہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے، اس کو روضہ رسول بھی کہتے ہیں۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حصہ میرے گھر اور جائے آرام کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہاں 2 رکعت نفل پڑھیں، اگر وہاں جگہ نہ مل سکے تو اس کے قریب کسی دوسری جگہ پڑھ لیں۔ خواتین کے لیے ریاض الجنہ میں جانے کے اوقات مقرر ہیں، جو عورتیں ساتھ میں ہیں ان کے لیے ریاض الجنہ میں جانے کے الگ اوقات ہیں، لیکن آج کل جو ہے سبھی کے لیے خاص اوقات ہیں۔ اس بات کا دھیان رکھیں کہ سبھی کے لیے آرام سے جانا اور آسانی سے جانا، وہاں اس وقت جو ہے پرمیشن لینی ہوتی ہے۔ خواتین کے لیے خدا کے لیے وہاں کسی کو دھکا نہ دیں، کسی بچے کو نہ گرائیں، کسی ضعیف خاتون کو دھکا نہ دیں۔ پھر مرد حضرات زیارت کے لیے قطار میں لگ جائیں اور جائے آرام شریف کی طرف منہ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ادب کی توفیق عطا فرمائے، نظر نیچی کر کے نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہوں، نہایت تعظیم کے ساتھ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حاضری سے آگاہ ہیں، سلام و کلام کو سن رہے ہیں، درمیانی آواز میں اس طرح سلام کریں اور فرمائیں اے نبی آپ پر سلام اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں، درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر یہ دعائیں کریں کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تیرے پاس آتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے اور ان کے لیے رسول بخشش مانگتے تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں سلام پیش کرنے کے لیے بہت سارے سلام ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جو تشہد میں ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اے اللہ ہم نے تیرا فرمان سنا اور تیرے احکام کی تعمیر میں تیرے نبی کے حضور حاضر ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اپنے گناہوں کے لیے تیرے دربار میں آپ کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما اور ہم پر رحم و کرم فرما اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے نواز دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رؤوف الرحیم قرار دیا ہے، ہمیں آپ اس کی شفاعت فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ظاہر کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین، رشتہ داروں، دوستوں، احباب وغیرہ کے لیے بھی دعا کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست بھی کرے، اے اللہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ وہ یہاں نہایت ادب و احترام سے ملحوظ رکھیں۔ حضرات یہاں سے ہم سب لوگ جب ہوٹل میں جائیں گے مدینہ منورہ میں، ہوٹل سے جو ہے بالکل ایک موڑ کے بعد دوسرا بالکل سیدھا راستہ جو ہے وہ حرم جا رہا ہے۔ حرم پاک میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بروز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے وقت اس بات کو دھیان میں رکھیں، جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں ان باتوں کو بھی دھیان میں رکھنا ہے، اور ساتھ کے ساتھ جو ہے اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ
लाख सवा लाख की तादाद में जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अपने कदम जिस जगह पर डाले हैं, जहाँ पर इस्लाम कबूल किया है, काफिलों की शक्ल में, पूरे बड़े बड़े वफूद की शक्ल में, बड़े बड़े काफिलों की शक्ल में, वो बहुत मुक़द्दस सरज़मीन है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना शहर करार दिया है। और क़यामत तक के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि हर नबी का एक शहर होता है, कि उसके ठहरने की जगह होती है, और मेरा शहर मदीना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस तरह मक्का की बुनियाद डाली, और ये मुक़द्दस शहर जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घराने की, और ये जो है बरक़ात से मुज़य्यन है, और उनकी निशानियाँ यहाँ मौजूद हैं कदम कदम पर। हज जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घराने की निशानियों के तौर पर याद जो है हर वक्त हर साल मुनाक़िद होता है। इसी तरह से उम्रे के वक्त भी सफ़ा और मरवा की सही तवाफ़ और ज़ियारत, और अल्लाह ने अपने घर को जो तामीर कराया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कराया है। इसी तरह से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने नबी के हाथों से तामीर कराया है। सबसे पहली मस्जिद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र मुबारक के दौरान मदीने से बाहर मस्जिद कुबा की तामीर की थी। सबसे पहली तामीर इस्लाम की, और सबसे पहली मस्जिद इस्लाम की जो है वो मस्जिद कुबा है। वहाँ भी जाहिर सी बात है ज़ियारतों के दौरान ये बात आएगी, और मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज का सवाब जो है वो एक मकबूल उम्रे के बराबर है। ये बात अपनी जगह मुसल्लम है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए मस्जिद कुबा में ज़ियारत के दौरान जो है ज़ियारतें जब कराते हैं तो 2 रकात की 4 रकात की आपको इजाज़त होगी, और वक्त भी मिलेगा इंशाअल्लाह सभी हाजियों को। तो उस वक्त में ये चीज़ें आएंगी सामने, और मदीने की और तारीख पर रोशनी डाली जाएगी कि वहाँ जबल अहद है, जहाँ जंग अहद हुई थी वो मैदान है, और मस्जिद कुबा है, जंग खंदक का जो मकाम है वो उस जगह पर है। मदीनत रसूल होने के नाते मदीना को जो फजीलतें और जो सादतें हासिल हैं उस शहर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के बाइस, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, तमाम नबियों की इमामत आपने फरमाई है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को आपकी वजह से सजाया है। ये चाक चौबंद, ये जिंदगी और ये चमक दमक, जितनी भी रोशनी, ये फजाएं, ये शुआएं, ये हरियालियाँ, ये पहाड़, ये चकियल मैदान, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से सजाए गए हैं। और इतना बड़ा वजह कायनात, शख्सियत का मालिक और शफीउल मुज़निबीन, हम सब गुनाहगारों की शिफाअत अल्लाह के यहाँ करने वाला और तमाम नबियों की इमामत करने वाले ताए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहाँ आराम फरमा है। तो इसलिए आपको वहाँ हर चीज़ में मतानत और संजीदगी और खुशबू और खुशबू खुद नजर आएगा इंशाअल्लाह। आप खुद देखेंगे जो लोग पहली मरतबा जा रहे हैं उनको इस बात का एहसास भी होगा इंशाअल्लाह वहाँ जाके कि हम कहीं आए हैं और वो पुरसुकून जगह है। वाकई आपको इस बात का एहसास भी होगा इंशाअल्लाह। और सभी आज इस बात का ध्यान रखें और अपने कमरे पे जाकर जो भी कमरे आपको मिले, जो भी मैसर हो, इस ब्यूटीफुल ज़ियाफत के दौरान आप उस पर कनात करें और कोशिश करें कि अल्लाह ताला इस हाज़िरी को कबूल कर ले। अगर उसने कबूल कर लिया तो इंशाअल्लाह इससे भी बेहतर हाज़िरी आगे भी मुक़द्दर होगी इंशाअल्लाह। अगर हम किसी भी तरह की सहूलतों के साथ यहाँ गैर मकबूल सफ़र भी करके चले जाएं, सहूलतें चाहे उसमें कितनी भी हों, और वो गैर मकबूल खुदा न खास्ता हो जाए हमारी बेअदबी की वजह से, हमारी बदअख्तियारी की वजह से, हमारी बदकलामी की वजह से, हमारे किसी गुनाह की वजह से, तो जाहिर सी बात है वो पैसा भी फजूल गया, बेकार गया और हमारा वक्त भी बेकार गया। तो यहाँ आना जो है ये मुक़द्दर से हुआ है और अल्लाह के फजल से हुआ है। इस बात का ध्यान रखते हुए हर तरह से जो है खुश और खुशों के साथ, अपनी आजिज़ी के साथ खुद को छोटा करके, मन को छोटा न करें, खुद को छोटा करके पेश करें अल्लाह के दरबार में, प्यारे आका के दरबार में। प्यारे आका आपने इस गुलाम को हाज़िरी का मौका दिया है, यह आपका बड़ा दरबार है,
پیارے آقا اس حاضری کو قبول فرما لیجیے، غلام کی طرف سے سلام کو قبول فرما لیجیے اور ہدیہ سلام جو ہے قبول کر لیجیے اور ہماری شفاعت کر دیجیے۔